السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ آج ہم پارہ نمبر 14 کا آغاز کریں گے۔ اس کی ابتدا ہم سورہ ہجر سے کریں گے۔ سورہ ہجر مکی ہے اور اس کی 99 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا آغاز ہوتا ہے الف لام را۔ یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور کھلے اور روشن قرآن پاک کی کتاب۔ قرآن مبین سے مراد قرآن کریم ہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے۔ یہ آرزو کب کریں گے؟ موت کے وقت، جب فرشتے انہیں جہنم کی آگ دکھاتے ہیں، یا جب جہنم میں چلے جائیں گے، یا اس وقت جب گناہ گار ایمانداروں کو کچھ عرصہ بطور سزا جہنم میں رکھنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا، یا میدان حشر میں جہاں حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور کافر دیکھیں گے کہ مسلمان جنت میں جا رہے ہیں تو آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے، لیکن اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اور شیطان کے مابین ہونے والے مکالمے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ شیطان نے کہا کہ اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے معاصی کو مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ ہاں، مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے، یعنی تم سب کو بالآخر میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ جنہوں نے میرا میرے رسولوں کا اتباع کیا ہوگا، پیروی کی ہوگی، میں انہیں اچھی سزا دوں گا، اور جو شیطان کے پیچھے لگ کے گمراہی کے راستے پر چلتا رہا ہوگا اسے سخت سزا دوں گا جو جہنم کی صورت میں تیار ہے۔ پھر آئے کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں، لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں گے، یعنی میرے نیک بندوں پہ تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے کوئی گناہ ہی سرزد نہیں ہوگا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان سے ایسا گناہ نہیں ہوگا جس کے بعد وہ نادم اور تائب نہ ہوں، کیونکہ وہی گناہ انسان کی ہلاکت کا باعث ہے کہ جس کے بعد انسان کے اندر ندامت کا، شرم کا احساس اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور توبے کا جذبہ پیدا نہ ہو۔ ایسے گناہ کے بعد ہی انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور بالآخر دائمی تباہی و ہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے، بلکہ فوراً توبہ کر کے آئندہ کے لیے اسے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ تیری پیروی کریں گے، یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، یعنی جتنے بھی تیرے پیروکار ہوں گے وہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کا ذکر کر رہے ہیں، جس کے 7 دروازے ہیں۔ ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے، یعنی ہر دروازہ مخصوص قسم کے لوگوں کے لیے خاص ہوگا۔ مثلا ایک دروازہ مشرکوں کے لیے، ایک دوہریوں کے لیے، ایک زندیقیوں کے لیے، ایک زانیوں، سود خوروں، چوروں اور ڈاکوں کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ 7 دروازوں سے مراد 7 طبق اور درجے ہیں۔ پہلا طبقہ درجہ جہنم ہے، دوسرا نتی، پھر حتمہ، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جہیم، پھر حاویہ۔ سب سے اوپر والا درجہ مہدین کے لیے ہوگا، جنہیں کچھ عرصہ سزا دینے کے بعد یا صفائی پر نکال لیا جائے گا۔ دوسرے میں یہودی، تیسرے میں عیسائی، چوتھے میں صابی، 5ویں مجوسی، 6ویں میں مشرکین اور 7ویں منافقین ہوں گے۔ سب سے اوپر والے درجے کا نام جہنم ہے، اس کے بعد اسی ترتیب سے نام ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا تذکرہ ہے کہ میرے بندوں کو خبر دے دو، انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں۔ اور ساتھ ہی پھر بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے صرف رحمت کو ہی نہ دیکھو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بھی یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ کے کہنے کہ ساتھ ہی میرا عذاب بھی دردناک ہے، یعنی خوف کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھو۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور وہ جو تعجب اور پھر حیرت کا اظہار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں صرف اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اظہار کر رہا ہوں، یہ بات نہیں ہے کہ میں اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہوں۔ رب کی رحمت سے نا امید تو گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ پھر مختلف قوموں کا ذکر آ جاتا ہے، جن میں قوم لوط، اصحاب الایکہ اور اصحاب الحجر شامل ہیں۔ ان سب نے اللہ تعالیٰ کی سرکشی کو اپنا وتیرہ بنا لیا تھا، اور وہ ڈٹائی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے تھے ہم تو بڑے طاقتور ہو گئے ہیں، ہم تو اپنی زندگی میں بڑے ویل سیٹلڈ ہیں، تو ہم تو کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح یہ اپنی بدبختی اور گمراہی میں اتنے مگن تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر اپنا عذاب نازل کر دیا۔ اور پھر آگے آتا ہے کہ مشرکین آپ کو ساحر، مجنون، کاہن وغیرہ کہتے، جس سے بشری جبلت کی وجہ سے آپ جو تھے پریشان ہو جاتے، کبیدہ خاطر ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے فرمایا کہ آپ حمد و ثنا کریں، نماز پڑھیں، اپنے رب کی عبادت کریں، اس سے آپ کو قلبی سکون بھی ملے گا اور اللہ کی مدد بھی حاصل ہوگی۔ پھر اس کے بعد سورہ ربا کے آغاز کے ساتھ سورہ نحل کی ابتدا ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل جو ہے مکی ہے، اس کی 128 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔
ابتدا میں اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی پیدائش کا مقصد بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اسی نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی محض تماشا اور کھیل کود کے طور پر پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک مقصد پیش نظر ہے اور وہ ہے جزا اور سزا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ شریر جھگڑالو بن بیٹھا، یعنی اسے مختلف ادوار سے گزار کے مکمل صورت دی جاتی ہے، پھر اس میں روح اللہ تعالیٰ پھونکتے ہیں اور ماں کے پیٹ سے نکال کے اسے دنیا میں لاتے ہیں جس میں وہ بھی زندگی گزارتا ہے، لیکن جب اسے شعور آتا ہے تو اسی رب کے معاملے میں جھگڑتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے یا اس کا شریک ٹھہراتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو انسان کو اس کی اپنی ذات کی طرف توجہ کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں ان چیزوں کی طرف جو انسانی بقا کی ضرورت ہے، یعنی اسی احسان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ دوسرے احسان کا ذکر کرتے ہیں کہ چوپائے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں جن کے بال اور اون سے تم گرم کپڑے تیار کر کے گرمی حاصل کرتے ہو، اسی طرح ان سے دیگر منافع بھی حاصل کرتے ہو۔ وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو، اور اس سے اگے ہوئے درختوں کو تم اور جانوروں کو چراتے ہو، اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اسی نے رات دن اور سورج چاند کو تمہارے لیے تابع کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہیں، لیکن اس میں عقل مند لوگوں کے لیے کئی ایک نشانیاں موجود ہیں، یعنی کس طرح رات اور دن چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، چاند سورج کس طرح اپنی اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں رہتے ہیں، ان میں کبھی فرق واقع نہیں ہوتا، ستارے کس طرح آسمان کی زینت اور رات کے اندھیروں میں بھٹکے مسافروں کے لیے دلیل راہ ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور سلطنت عظیمیہ پر دلالت کرتے ہیں۔ اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین پہ پھیلا رکھی ہیں، بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کی اس میں بڑی بھاری نشانی ہے۔ یعنی زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو معدنیات، نباتات، جمادات اور حیوانات ان کے منافع اور خواص پیدا کیے ہیں، ان میں بھی نصیحت حاصل کرنے کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور پھر سمندر کی تلاطم خیز موجوں کو اللہ تعالیٰ انسان کے تابع کر دینے کے بیان کے ساتھ ہی بتاتے ہیں کہ اس کے 3 فوائد بھی ہیں، ایک کہ تم اس سے مچھلی کی شکل میں تازہ گوشت کھاتے ہو، دوسرے اس سے تم موتی، سیپیاں اور جواہر نکالتے ہو جن سے تم زیور بناتے ہو، تیسرے اس میں تم کشتیاں اور جہاز چلاتے ہو جن کے ذریعے سے تم ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہو، تجارتی سامان بھی لاتے لے جاتے ہو جس سے تمہیں اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل ہوتا ہے جس پر تمہیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ پھر پہاڑوں کا فائدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا ایک احسان عظیم بھی، کیونکہ اگر زمین ہلتی رہتی تو اس میں سکونت ممکن نہ رہتی۔ اس کا اندازہ ان زلزلوں سے کیا جا سکتا ہے کہ جو چند سیکنڈوں اور لمحوں کے لیے آتا ہے، لیکن کسی طرح وہ بڑی بڑی مضبوط عمارتوں کو پیوند زمین اور شہروں کو کھنڈروں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ نہروں کا سلسلہ بھی عجیب ہے، کہاں سے وہ شروع ہوتی ہیں اور کہاں کہاں دائیں بائیں، شمال جنوب، مشرق و مغرب ہر جہت کو سیراب کرتی ہیں، اسی طرح راستے بنائے جن کے ذریعے سے تم منزل مقصود پر پہنچتے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان سب نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد ایک سوال کر رہے ہیں، تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا ہو؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ یعنی ان تمام نعمتوں سے توحید کی اہمیت کو اجاگر فرمایا کہ اللہ تو ان تمام چیزوں کا خالق ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ تو خود اللہ کی مخلوق ہے۔ پھر بلا خالق اور مخلوق کس طرح برابر ہو سکتے ہیں جبکہ تم نے انہیں معبود بنا کر اللہ کا برابر ٹھہرا رکھا ہے؟ کیا تم ذرا نہیں سوچتے؟ اور اس میں ایک بہت ہی پیاری آیت آتی ہے کہ اللہ قصد السبیل، اور اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے، اس کے دوسرے معنی ہے اور اللہ ہی پر ہے سیدھی راہ، یعنی اس کا بیان کرنا، چنانچہ اس نے اسے بیان فرما دیا، ہدایت اور ذرات دونوں کو واضح کر دیا، اس لیے آگے فرمایا کہ بعض راہیں ٹیڑھی ہیں یعنی گمراہی کی ہیں، یعنی اور اگر وہ چاہتا تو سب کو راہ راست پر لگا دیتا، لیکن اس میں چونکہ جبر ہوتا انسان کی آزمائش نہ ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے سب کو مجبور نہیں کیا، بلکہ دونوں راستوں کی نشاندہی کر کے انسان کو ارادے کی اختیار کی آزادی دی ہے۔ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کا راستہ چنا، ہمیں قرآن پاک سے جوڑ دیا، ہم دورہ قرآن کر رہے ہیں اور اس قرآن کلاس کو ہم سنتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کا ذمہ لیا ہے، اس لیے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ہمارے اندر ہدایت کی طلب محسوس ہوئی۔ اور پھر 2 مختلف کیٹیگری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا طرز زندگی اور انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے آتا ہے کہ مشرک ظالموں کی موت کے وقت کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے، جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو وہ صلح کی بات ڈالتے ہیں، یعنی سمع و طاعت اور عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم تو برائی نہیں کرتے تھے، جس طرح میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے روبرو بھی جھوٹی قسمیں کھائے ہوئے کہیں گے کہ اللہ کی قسم مشرک نہیں تھے، فرشتے جواب دیں گے کیوں نہیں، یعنی تم جھوٹ بولتے ہو، تمہاری تو ساری عمر ہی برائیوں میں گزری ہے اور اللہ کے پاس تمہارے سارے عملوں کا ریکارڈ محفوظ ہے، تمہارے اس انکار سے اب کیا بنے گا؟
امام ابن کثیر فرماتے ہیں ان کی موت کے فوراً بعد ان کی روحیں جو ہیں جہنم میں چلی جاتی ہیں اور ان کے جسم قبر میں رہتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے جسم و روح میں بعد کے باوجود ان میں ایک گونا تعلق پیدا کر کے ان کو عذاب دیتا ہے، اور صبح شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے۔ پھر جب قیامت برپا ہوگی تو ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گی اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور پھر اگلی آیات میں ظالم مشرکوں کے مقابلے میں اہل ایمان و تقویٰ کا کردار اور ان کا حسن انجام بیان فرمایا گیا ہے کہ میرے میشی والے باغات جہاں وہ جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جو کچھ یہ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا۔ پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلے عطا فرماتا ہے، اور جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو کچھ تم کرتے تھے۔ جعلنا اللہ منہم آمین یا رب العالمین۔ اور پھر تیسرے ربع کے آغاز میں کہا جا رہا ہے یہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اس میں ہماری حیثیت ہمارے مقام کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہم تو خود اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہمارا اپنی زندگی پر اپنی موت پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ جیسے ہم نے سورہ فاطر میں پہلے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس میں اپنی حیثیت اور مقام کا بیان فرمایا، پھر اس کے بعد انسان کو اس کی حیثیت کا تعین کیا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ ایمانداروں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب بیان کیا گیا کہ عقائد و احکام شریعہ کے سلسلے میں یہود و نصارہ کے درمیان، اس طرح مجوسی اور مشرکین کے درمیان اور دیگر اہل ادیان کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کی اس طرح تفصیل بیان فرمائیں کہ حق اور باطل جو ہے واضح ہو جائیں، تاکہ لوگ حق کو اختیار اور باطل سے بچیں، اس سے اجتناب کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کی ایگزامپل دے رہے ہیں کہ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ یہاں اوہا کا لفظ استعمال ہوا، یعنی وحیٌ، اس سے مراد الہام اور وہ سمجھ بوجھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طویل ضروریات کی تکمیل کے لیے حیوانات کو بھی عطا کی ہے۔ اور پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو باور کرا رہے ہیں کہ تمہارا مقام اور حیثیت ہے کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو پیدا کیا ہے، پھر وہی تمہیں فوت کرے گا، پھر تم میں ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر سے لوٹائے جاتے ہیں، یعنی ہم پر عمر کا ایک ایسا دور آ جاتا ہے کہ ہماری طاقتیں جو ایسا ایسا کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، زائل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جوانی کی بات جو ہے بہترین عبادت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانے، بے شک اللہ دانا اور توانا ہے۔ یعنی جب انسان طبعی عمر سے تجاوز کر جاتا ہے تو اس کا جو حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے اور بعض عقل بھی معوف اور وہ نادان بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہی عرض العمر ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے۔ پھر بہت ہی نعمتوں کی یاد آنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور نعمت جو خاندان کی نعمتوں یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کیں، تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں، کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا تذکرہ کر کے جو آیت میں مذکور ہے سوال کر رہے ہیں کہ سب کچھ دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اسے چھوڑ کر دوسروں کی بات کرتے ہیں، دوسروں کا ہی کہنا مانتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ چوتھے ربع میں کہہ رہے ہیں کہ جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا۔ یعنی ہر امت پر اس امت کا پیغمبر گواہی دے گا کہ انہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ ان کافروں کو عذر پیش کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ ان کے پاس حقیقت میں کوئی عذر یا حجت ہوگی ہی نہیں، نہ ان سے رجوع یا تاب دور کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا، کیونکہ اس کی ضرورت بھی اس وقت پیش آتی ہے جب کسی کو گنجائش دینا مقصود ہو۔ یہاں اس کا دوسرا معنی یہ کہ انہیں اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ موقع تو ان کو دنیا میں دیا جا چکا ہے جو دارالعمل ہے۔ آخرت دارالعمل نہیں، وہ تو دارالجزا ہے، وہاں اس چیز کا بدلہ ملے گا جو انسان دنیا سے کر کے گیا ہوگا، وہاں کچھ کرنے کا موقع کسی کو نہیں ملے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ دوبارہ کہے جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کے مقابلے گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ یعنی ہر نبی اپنی امت پر گواہی دے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لوگ انبیاء کی بابت گواہی دیں گے کہ یہ سچے ہیں، انہوں نے یقیناً تیرا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تین چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عدل کا، بلائی کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور پھر تین چیزوں سے روک رہے ہیں کہ اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ، پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی سے کے بعد ڈگمگا جائیں گے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی، کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا، تمہیں بڑا سخت عذاب ہوگا۔
یعنی مسلمان کو دوبارہ مذکورہ عہد شکنی سے روکا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہاری اس اخلاقی پستی سے کسی قدم ڈگمگا جائیں، کافر تمہاری رویہ دیکھ کر قبول اسلام سے رک جائیں، اور یوں تو تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے مجرم اور سزا کے حقدار بن جاؤ گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا، یعنی کفران نعمت کی صورت میں بھوک اور بے خوف جو ہے وہ مقدر بن جاتی ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ تبلیغ دعوت کے اصول بیان کر رہے ہیں، اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین سے ایک ساتھ بلائیے، ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے، یقیناً آپ کر اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور راہ یافتہ لوگوں سے بھی بخوبی واقف ہے۔ یعنی آپ کا کام مذکورہ اصولوں کے مطابق واعظ و تبلیغ ہے، ہدایت کے راستے پر چلا دینا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہدایت قبول کرنے والا کون ہے اور کون نہیں۔ اور پھر آخر میں آج کی دعا دیکھ لیتے ہیں، سورہ نحل کی آیت نمبر 98 ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حاسدین و شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔